کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ دوسرے کے نفع کے بارے میں نہیں سوچتے، دوسرے کے فائدے کے بارے میں نہیں سوچتے، صرف اپنے پیٹ بھرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، صرف اپنے پروفٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے نفع کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کا مزاج تنگ ہے، ان کی سوچ تنگ ہے، ان کا دل اور دماغ تنگ ہے۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سمندر پر کوئی جھاگ ہوتا ہے، سمندر پر پھین ہوتا ہے اور وہ کنارے لگ جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، وہ سوکھ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کے لہروں کے ساتھ ایک بہت بڑا جھاگ سفید کلر کا کنارے لگتا ہے، پھر اس میں کوڑا کرکٹ بھی کنارے لگے گا، اور وہ جب کنارے لگ جاتا ہے تو کبھی کبھار سوکھ کر وہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ہوے سے اڑ جاتا ہے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ تو قرآن نے مثال دے کر بتایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو لوگ دوسرے کے نفع کے بارے میں نہیں سوچتے، دوسرے کے فائدے کے بارے میں نہیں سوچتے، اس کی مثال اس جھاگ جیسی ہے، اس پھین جیسی ہے جو سمندر کے کنارے لگ جاتا ہے اور کوئی نہیں پوچھتا۔ اور دوسری مثال بھی کہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو لوگ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کے نفع کے بارے میں سوچتے ہیں، لوگوں کے پروفٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں باقی رہتے ہیں، وہ زمین میں زندہ رہتے ہیں، وہ مر بھی جاتے ہیں پھر بھی لوگوں کے دماغ اور ذہن میں، تذکرے میں، کتاب میں، تقریر میں، تحریر میں زندہ رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ جو دنیا سے چلے گئے لیکن وہ سماج سیوی تھے، لوگوں کا بھلا کرتے تھے، لوگوں کا فائدہ کرتے تھے، لوگوں کو نفع پہنچاتے تھے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، قدم قدم پر وہ سماج کے کام آتے تھے۔ ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو صدیوں تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اپنی کتابوں کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جن کے پاس روزے کی کمی نہیں، نماز کی کمی نہیں، بڑے مولانا، بڑے مفتی، بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑا چرچا تھا، لیکن مر گئے، انتقال کر گئے، تو لوگوں نے پھر ان کو یاد نہیں کیا، وہ دفن ہو گئے۔ اپنے کفن کے ساتھ جب دفن ہوئے تو دفنی ہو گئے، کہیں چرچا نہیں ہے، کہیں پرچہ نہیں ہے، کوئی یاد نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان جو مرا ہے، جب زندہ تھا تو گرچہ وہ بہت بڑا عالم رہا ہوگا، گرچہ بہت بڑا مفتی رہا ہوگا، بہت بڑا علامہ رہا ہوگا، اپنے زمانے کا بہت بڑا تسمار خان رہا ہوگا، ترم خان رہا ہوگا، لیکن اس کی ذہنیت محدود، اس کا دماغ محدود، اس کا دل محدود، اس کی سوچ محدود۔ یہ اپنے پروفٹ کے بارے میں صرف سوچتا تھا، اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا تھا، سیلفش انسان، اس لیے مر گیا تو دنیا اس کو یاد نہیں کرتی، دنیا اس کا تذکرہ نہیں کرتی، دنیا اس کا نام نہیں لیتی۔ لیکن جب جو لوگ دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں، دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں، دوسروں کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہیں، دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں، دوسرے کے نفع کے بارے میں سوچتے ہیں، ایسے لوگ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں لیکن وہ تذکرے میں، تجزیے میں، کتابوں میں اور تبصروں میں یاد رہتے ہیں، لوگ یاد کرتے ہیں، صدیوں تک یاد کرتے ہیں۔ تو قرآن نے اسی کو نقل کیا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اب اس آیت کو اور اس اصول کو آپ جب ذہن میں رکھیں گے کہ دنیا بزنس مائنڈ کی ہے اور ہر انسان بزنس مائنڈ کا ہو گیا ہے، گرچہ اس کا بزنس ہو نہ ہو لیکن مائنڈ اس کا بزنس والا ہو گیا ہے۔ جیسے کہ بزنس مائنڈ یہ ہے کہ بھائی پروفٹ ہونا چاہیے، کام کرے نہ کرے لیکن پروفٹ ہونا چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے، اپنا فائدہ ہونا چاہیے، یہی تو بزنس ہے۔ تو ہر انسان کی یہ سوچ ہے، ہر انسان کی یہ فکر ہے
تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ دنیا بزنس مائنڈ کی ہو گئی ہے، ہر چھوٹا بڑا مرد عورت یہ سوچتا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو جائے، لیکن اسلام اس اصول کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی اس اصول میں تھوڑی سی ترمیم کرو، اس اصول کے اندر تھوڑا سا اضافہ کرو، اس اصول کے اندر تھوڑا سا رد و بدل کرو، اور یہ کہو کہ فائدہ ہونا چاہیے لیکن میری ذات کا فائدہ ہو، ساتھ ساتھ میں میرے بھائی کا بھی فائدہ ہو، ساتھ میں میرے علاقے کے لوگوں کا فائدہ ہو، میرے سماج کے لوگوں کا فائدہ ہو۔ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچنا، یہ سوچ جانوروں کی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے دوسرے انسان کے دکھ اور درد کو سمجھتا ہے، وہ دوسرے کی مصیبت کو سمجھتا ہے، وہ دوسرے کی ضرورت کو سمجھتا ہے۔ جانور دوسرے کی ضرورت کو نہیں سمجھتا، دوسرے کے بھوک اور پیاس کو نہیں سمجھتا، لیکن جب انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے اندر ایک دل اور ایک دماغ جو دیا ہے، اس دل اور دماغ کے اندر اللہ نے وہ کیفیت، وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ دوسرے کے غم کو اور خوشی کو سمجھ سکے۔ یہی فرق ہے انسان میں اور دوسرے جانور میں۔ لیکن آج ہم انسانیت بھول چکے ہیں، ہم اور آپ جانور سے بدتر ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر حیوانیت آ گئی ہے، درندگی آ گئی ہے۔ ہم صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے کہ جانور اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ تو چھوڑیے کہ ہم دوسروں کا فائدہ پہنچائے نہ پہنچائے، لیکن نقصان ہم ضرور پہنچاتے ہیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے بھائی کا نقصان ہو جائے، ہمارا فائدہ ہو نہ ہو لیکن بھائی کا نقصان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس۔ ایک حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ خیر الناس انفعهم للناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے نفع کے بارے میں سوچے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اس حدیث پر جب آپ غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ خیر الناس، بہترین انسان وہ ہے جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہو، بہترین انسان وہ ہے جو حج زیادہ کرتا ہو، بہترین انسان وہ ہے جو تسبیح زیادہ پڑھتا ہو، بہترین انسان وہ ہے جو عبادت زیادہ کرتا ہو۔ نہیں، اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے کے بارے میں سوچے، جو انفعہم للناس ہو، کہ جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے اپنی ذات سے۔ لیکن آج ہم اس سوچ میں اور اس فکر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو نہ ہو، لیکن نقصان کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، نقصان کی پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے، نقصان ہم پہنچاتے ہیں۔ درندگی ہمارے اندر آ گئی ہے، حیوانگی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، ایمان کے 70 شعبے ہیں، اور سب سے آخری شعبہ ایمان کا جو ہے وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ ایمان کا سب سے آخری شعبہ ہے، آخری درجہ ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں، ہم راستے پر چل رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کانٹا ہے، پتھر ہے، جو عام لوگوں کا راستہ ہے، جس میں مسلم، غیر مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ چلتے ہیں، اور ہم گزر رہے ہیں، ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے راستے سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوئی اس کانٹے کو ہٹانے کی، ہمیں توفیق نہیں ہوئی اس پتھر کو ہٹانے کی، ہمیں توفیق نہیں ہوئی اس تکلیف دہ چیز کو وہاں سے ہٹانے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایماندار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ایمان کا آخری شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔
اور آپ ذرا غور کریں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا آخری شعبہ ہے، تو راستے میں تکلیف دہ چیز کو لگانا یہ ایمان کا کون سا شعبہ ہوگا؟ یعنی اسلام کہتا ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس کو چلنے میں تکلیف نہ ہو، لیکن ہمارا رویہ اور ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر اور ہمارا عمل اگر ایسا ہو کہ ہم راستے پر کانٹے لگا دیں، ہم راستے کو بند کر دیں، ہم راستے پر دیوار کھڑی کر دیں اور راستے کو بلاک کر دیں، راستے پر کیچڑ ڈال دیں، گندگی ڈال دیں، جس سے آنے جانے والوں کو، مسلم غیر مسلم سب کو تکلیف ہو، تو کیا اس کے اندر ایمان ہے؟ آخری درجہ تو ایمان کا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کو ایماندار بولیں گے کہ ہاں بھائی ایمان کی ڈبیا، ایمان کی شعاع ابھی اس کے اندر جل رہی ہے کہ یہ جب راستے سے گزر رہا ہے۔ اور آج کل تو ایسا ہر آدمی اپنے دھن میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی اپنی دنیا میں مگن ہے، ہر آدمی اپنی دنیا میں مست ہے، راستے پر کیا پڑا ہوا ہے، کیا مرا ہوا ہے، کتنی بدبو آ رہی ہے، کہاں کانٹا لگا ہوا ہے، کہاں پتھر گرا ہوا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے کسی کو، کہاں پانی لگا ہوا ہے، آدمی اپنا دامن بچاتے ہوئے، اپنا کپڑا بچاتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم صرف اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ایمان ہے تمہارے اندر تو دوسروں کے فائدے کے بارے میں سوچو، دوسروں کے نفع کے بارے میں سوچو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو دوسروں کے فائدے کے بارے میں سوچو، دوسروں کے نفع کے بارے میں سوچو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس مسلمان کی زبان سے، ہاتھ سے، اس کے شر سے محفوظ رہے، یعنی اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی چیزیں، اس کا سامان، اس کا گھر دوسرے مسلمان کے سامنے محفوظ ہو، وہی مسلمان ہے۔ اگر آپس میں ہم لوگ مسلمان ہیں تو پھر ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے مال پر، یہ ہمارے جان پر، یہ ہماری عزت پر دعویٰ نہیں کر سکتا اور ہماری عزت کو نہیں لٹا سکتا ہے، ہمارا مال نہیں چرا سکتا ہے، ہمارے مکان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ہم آپ ایماندار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعریف کر رہے ہیں کہ المسلم من، مسلمان کو مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مسلمان کو مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ جان کا خطرہ ہے، نہ مال کا خطرہ ہے، نہ سامان کا خطرہ ہے، نہ گھر کا خطرہ ہے، نہ عزت کا خطرہ ہے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو مسلمان کی گود میں محفوظ ہے، صحیح سالم ہے، مسلمان وہ ہے جو مسلمان کے ساتھ محفوظ ہے۔ لیکن خطرہ آج ہم کو مسلمان سے ہے، جان کا خطرہ بھی ہے، مال کا خطرہ بھی ہے، عزت کا خطرہ بھی ہے، آل اولاد کا خطرہ بھی ہے، اپنے گھر کا بھی خطرہ ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں کہاں؟ ہمارے اندر اسلام ہے کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ آدمی کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہمارے زبان سے جو کڑوے، کسیلے، زہریلے الفاظ نکلتے ہیں کسی مسلمان کے لیے، دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر اور دماغ کے اندر اور باڈی کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ ایک مسلمان اتنا گندا زبان اور اتنا زہریلا زبان استعمال کرتا ہے کسی مسلمان کے لیے، پیٹھ پیچھے یا اس کے سامنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ محفوظ ہے مسلمان کے، اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، اس کی عزت محفوظ۔ تو آج جو دنیا بزنس مائنڈ کی ہے، اپنا پروفٹ اور اپنا نفع کے بارے میں سوچ رہی ہے، اسلام کہتا ہے کہ بھائی اپنا پروفٹ سوچو اور اپنے پروفٹ کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی پروفٹ کے بارے میں بھی سوچو، اس کے نفع کے بارے میں بھی سوچو، اس کے فائدے کے بارے میں بھی سوچو، تھوڑی سی ترمیم کر لو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی
کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو مومنین، جو مومنات، یعنی جو مرد اور عورت کسی مرد عورت مومن کو تکلیف دیتے ہیں بلا وجہ، بغیر ما اکتسبوا، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو وہ بہت بڑا گناہ کرنے والے ہیں، بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن جہنم میں جلے گا اور اس کو بدن میں خارش ہو جائے گی، وہ اپنے بدن کو نوچے گا، خوب نوچے گا، اتنا نوچے گا کہ گوشت اور ہڈی الگ ہو جائے گی، نوچتے نوچتے، کھجلی کی وجہ سے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تم کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ کہے گا کہ ہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ بولے تم کو اس بات کی سزا ہے کہ تم مومن مرد کو، مومن عورت کو دنیا میں تکلیف دیا کرتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، چاہے جس لائن کی بھی تکلیف ہو، جان کی تکلیف، مال کی تکلیف، عزت کی تکلیف، زبان کی تکلیف، سامان کی تکلیف، جیسی بھی تکلیف ہو، تم مومن کو تکلیف پہنچاتے تھے، یہ تمہاری سزا ہے۔ نوچتے رہو، کھجلاتے رہو، اور اتنی کھجلی کرو کہ تمہارا گوشت اور ہڈی الگ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس طور پر تیار کیا ہے کہ اس کا مائنڈ، اس کا مزاج لوگوں کے فائدے کے بارے میں سوچے، لوگوں کے نفع کے بارے میں سوچے، لوگوں کو کی اچھائی کے بارے میں سوچے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ بھائی لوگوں سے اچھائی کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، اچھی طریقے سے گفتگو کرو، عمدہ اخلاق سے پیش آؤ، خندہ پیشانی پیش آؤ۔ صرف صدقہ یہ نہیں ہے کہ آدمی مال کا صدقہ کرے، یہ صرف صدقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں نفع کے بارے میں سوچتے ہیں، چاہے جس لائن کا بھی نفع ہو، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، دکان کا، مکان کا، بیوی کا، بچے کا، زمین کا، جائیداد کا، کسی طریقے کا بھی نفع کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنا مسلمانوں کے ساتھ، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آج ہم پتھر دل ہو گئے، سنگ دل ہو گئے، درندگی ہمارے اندر آ گئی ہے، حیوانگی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، کسی شاعر نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کے غم کو، اس کے درد کو سمجھنے کے لیے، اس کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا، ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے۔ جو فرشتے تھے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، خوب عبادت کر رہے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور کوئی تسبیح کر رہا ہے۔ تو فرشتے کیا کم تھے عبادت کے لیے کہ الگ سے انسان کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے دوسرے انسان کی ضرورت اور اس کے غم، اس کے درد کو سمجھنے کی طاقت رکھی ہے۔ اس لیے کہا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دے گا، حقوق اللہ کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود اس سے معافی نہ مانگ لے، جس سے حق منسلک ہے، جس سے حق جڑا ہوا ہے۔ حقوق العباد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فضیلت بیان کی۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ آپ کو ایک چیز سمجھنا ہے یہاں پر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف گھوم جاؤ، مغرب کی طرف گھوم جاؤ۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتے پر ایمان لاؤ۔ اگر ایمان نہیں ہے تو تم کدھر بھی گھوم کر نماز پڑھو، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مضمون بیان کیا کہ نیکی یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ تم اپنے رشتہ دار کی مدد کرو، مسافر کی مدد کرو،
پڑوسی کی مدد کرو، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، یتیموں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، اور کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز کو سب کے بعد میں بیان کیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھنا نیکی ہے، زکوٰۃ دو، پہلے کس چیز کو بیان کیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یعنی رشتہ داروں کے حق کو بیان کیا، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے حق کو بیان کیا، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے حق کو بیان کیا، وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافر کے حق کو بیان کیا، وَالسَّائِلِينَ، جو مانگنے والے ہیں اس کے حق کو بیان کیا، بولا یہ سب نیکی کا کام ہے، اور پھر لاسٹ میں کہا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا، تو یہ بھی نیکی ہے، لیکن صرف یہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، نماز اللہ کا حق ہے، اللہ نے اس کو بعد میں بیان کیا، لیکن جو بندوں کا حق تھا رشتہ دار کا پہلے بیان کیا، یتیم بندوں کا حق ہے پہلے بیان کر دیا، مسکین بندوں کا حق ہے پہلے بیان کیا، مسافر بندوں کا حق ہے پہلے بیان کیا، اور اسی طریقے سے سائلین مانگنے والے یہ بندوں کا حق ہے اس کو پہلے بیان کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ بندے کے حق کو مقدم رکھتا ہے، اللہ بندے کے حق کے اندر اگر کوئی کوتاہی کرے گا تو اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو اس مائنڈ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ میری ذات سے میرے بھائی کو، میرے مسلمان بھائی کو فائدہ ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اس سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں کہ میری ذات سے فائدہ ہو نہ ہو، نقصان ضرور ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں لوگوں کو فائدہ پہنچائیں نہ پہنچائیں لیکن نقصان ضرور پہنچاتے ہیں۔ میں نے مثالیں نہیں دی اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، میں ایک دو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج ہمارے سماج کی سوچ اتنی گندی ہو چکی ہے، اتنی گندی ہو چکی ہے، ایک تو شادی پر رسم و رواج، یہ کتنا بھاری ہے۔ آج ایک باپ کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا کتنا مشکل اور دشوار ہے ایک باپ جانتا ہے۔ اگر ہر باپ کو اس بات کا پتہ ہوگا، اور یہ باپ اس مسئلے سے جھوج رہا ہے کہ ایک جوان بیٹی کی شادی کرنا کتنا مشکل ہے۔ اگر کسی کی بہت آسانی سے شادی ہو گئی ہے کسی جوان لڑکی کی، بیٹی کی، تو بہت بڑی نعمت ہے اس دور میں، اس کو شکرانے کی نماز ادا کرنی چاہیے اور الگ سے صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں بیٹی کی شادی کرنا بہت دشوار کن کام ہے، ہزار طریقے کا عیب نکالتے ہیں لڑکے والے، ہزار طریقے کا نخرہ کرتے ہیں، ہزار طریقے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہزار طریقے اپنی خواہش رکھتے ہیں، باپ کا دل مچل جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں کسی دوسرے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ اس کو بھی بیٹی ہے۔ جب کسی بیٹی کا رشتہ کسی کے یہاں سے آتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ وہ ہمارا دوست ہو، دشمن ہو، کچھ بھی ہو، اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں، اس کے رشتے کو ورغلائیں نہیں، بھٹکائیں نہیں، تڑوائیں نہیں، اور اس کے دماغ میں زہر نہیں ڈالیں اور رشتے کو واپس نہ کریں۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے، ہمارے سماج میں یہ چل رہا ہے، ہمارے گاؤں میں اور بلکہ ہر گاؤں میں یہ چل رہا ہے۔ کہیں اچھی جگہ سے کسی کا رشتہ آ گیا، جلن سے، حسد سے، بغض میں ڈوبا ہوا انسان وہ رشتہ توڑوا دیتا ہے، رشتہ ختم کروا دیتا ہے، لڑکے والے کا دماغ کو بھڑکا دیتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بھائی لوگوں کے فائدے کے بارے میں سوچو، ہمارا مائنڈ اور ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ اس کی بیٹی میری بیٹی ہے، اگر اس کے باپ سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں لگ رہا تو میں اپنا سورس استعمال کروں گا، میرے پاس اگر میں کچھ کر سکتا ہوں اس بیٹی کے لیے تو اس کا رشتہ لگاؤں گا۔ یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، چلو بھائی یہ مت کرو، کم از کم آپ اس محلے میں رہتے ہیں، اس سماج میں رہتے ہیں، اس گاؤں میں رہتے ہیں، اگر اس بیٹی کا رشتہ آ گیا ہے تو زبان خاموش رکھو، اپنے آپ کو حسد میں مت ڈباؤ، بغض میں مت ڈباؤ، کسی بچی کا رشتہ ختم مت کرواؤ، مت توڑواؤ۔ یہ ہر گاؤں میں چل رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کا انسان درندہ بن گیا ہے، آج کا انسان نہیں حیوان بن گیا ہے، اس کے اندر حیوانیت آ گئی ہے، درندگی آ گئی ہے، اور یہ سوچتا نہیں ہے کہ ایک رشتہ جو اتنی مشکل سے باپ کہیں سے تلاش کر لاتا ہے اور بڑی آسانی سے کوئی پڑوس میں بھڑکا کر اس کو توڑوا دیتا ہے، بڑی آسانی سے اس کو بھگا دیتا ہے۔ کیا اس کے پاس بیٹی نہیں ہے؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ یاد رکھیں ان کے پاس بھی بیٹی ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں سزا دیں گے، اور یہ سزا دیں گے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ان کی بھی بیٹی کا رشتہ آئے گا اور کوئی دوسرا تیسرا توڑوا دے گا، یہ بھی پریشان رہے گا زندگی میں۔ اس لیے ہم راستے بنائیں، لوگوں کے راستے کو بگاڑے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ صرف راستے چلنے والے راستے کے لیے نہیں ہے، ہر چیز پر فٹ کیجئے کہ ہر کام میں راستے کو بنائیے۔ ایک حدیث ہے، وہ حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کو ختم کر دیا، جس کے دل میں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کا دل پسیجتا نہیں ہے، جس کا دل پتھر ہو گیا ہے، نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے خیر سے محروم ہے، اس کے پاس خیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اپنے دل میں نرمی پیدا کیجیے، اپنے دل میں ہمدردی پیدا کیجیے، اپنے دل کے اندر لوگوں کے غم اور لوگوں کے درد اور لوگوں کی ضرورت کو سمجھیے کہ کتنا مشکل ہے اس دور میں کسی بھی بیٹی کا رشتہ لگانا یا رشتہ ہو جانا، اور ہو جانے کے بعد وہ پوری زندگی تک وہ رشتے کا نبھ جانا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک تو رشتہ ہوتا نہیں ہے، اگر ہو گیا تو چلتا نہیں ہے، تو یہ سارے مشکل کام ہیں۔ ہمارا دل کتنا سخت ہے، کتنے پتھر ہم ہو گئے کہ اپنے مسلمان بھائی، اپنا مسلمان جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ایمانی رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ کہ مسلمان کا تو ہم اپنے بھائی کی بیٹی کا رشتہ توڑوا رہے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہم اور آپ کو اس ذہنیت کے ساتھ زندہ رہنا ہے کہ بھائی ہم سے کسی کا فائدہ ہو جائے، اور کم از کم اگر ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہیں پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔